سب سے پہلے شادی کی جو غرض و غایت کیا ہے اس کو جو ہے سمجھنا ہے۔ فرمایا گیا کہ شادی سے غرض و غایت جو ہے افزاء النسل، یعنی نسل انسانی کو بڑھانا، نفسانی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی سے مراد جو ہے جنسی خواہشات، نفسانی خواہشات کو جو ہے پورا کرنا، یہ اس کا جو ہے مقصد جو نکاح کا سمجھتے ہیں، جو کہ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ لہٰذا جو ہے جس قوم کے پاس یہ نظریہ ہے کہ جنسی خواہشات کا جو ہے پورا کرنا، جہاں جن کے پاس یہ نظریہ ہے ان کے پاس جو ہے شادی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جنسی خواہشات کے لیے ایک مرد کو جو ہے عورت کی ضرورت ہے، ایک عورت کو مرد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو ہے شادی ضروری نہیں۔ تو اس سے کیا ہو رہا، زنا کو جو ہے بڑھاوا مل رہا۔ اور اسلام کے اندر جو ہے مقصد نکاح، شادی کا مقصد جو ہے جنسی خواہشات نہیں رکھا گیا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ افزاء النسل، نسل جو ہے بڑھنا، نسل جو ہے بڑھنا، یہ شادی کا مقصد۔ اب نسل کس کو بولتے ہیں؟ نسل جو ہے جس انسان کی اولاد ہے اس کی اولاد اس کی نسل کہلاتی ہے۔ دوسرے کی اولاد، ایک کی اولاد ایک کی نسل نہیں ہوتی، جس کی اولاد ہے اسی کی جو ہے نسل کہلاتی ہے۔ انسان کا جو نسل باپ کی طرف جاتا ہے، ماں کی طرف نہیں جاتا، تو لہذا نسل بڑھے۔ تو نسل کب بڑھے گی؟ یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ جو ہے نکاح کو آسان کیا جائے اور زنا کو جو ہے مشکل کیا جائے۔ اگر زنا کو جو ہے عام کر دیا گیا، نکاح کو جو نظر انداز کیا گیا، تو اس کے اندر نسل کی جو حفاظت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ جو ہے ویسٹرن کلچر میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بچے کو اگر اسکول میں شریک کیا جائے تو باپ کا نام نہیں پوچھا جاتا، بلکہ ماں کا نام جو پوچھا جاتا، اس کی ماں کون ہے۔ کیوں ایسا؟ تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ ماں کو اس لیے ہم اہمیت دیتے ہیں کہ یہاں پر باپ کئی ہوتے ہیں، انہیں کس کے ساتھ اس کے تعلقات ہے، کیونکہ یہاں پر اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا، اس لیے جو ہے باپ کے نام کو ہم اہمیت نہیں دیتے، ماں کے نام کو اہمیت دیتے۔ ایسا ہو گیا معلوم۔ کیوں ہو گیا ایسا؟ کیونکہ ان کو یہ سمجھایا گیا کہ شادی مقصد نکاح جو ہے نسل کو بڑھانا نہیں ہے، بلکہ جنسی خواہشات کو تکمیل کرنا۔ اور یہاں پر ہمارے دین میں، دین اسلام کے اندر یہ کہا گیا کہ نسل کی حفاظت ہونا، لہٰذا تم جہاں پر بھی جو ہے جا رہے ہو وہ تمہاری مندوحہ حلال ہونا چاہیے، جس کے ساتھ بھی تم اپنی نفسانی خواہشات پوری کر رہے، وہ تمہاری بیوی ہو، سنت کے مطابق تم نے اسے نکاح کیا ہو، تاکہ جب اس سے اولاد پیدا ہوگی تو وہ تمہاری نسل کہلائے، نسل کہلائے، تم بول سکو گے میری اولاد ہے۔ تو لہٰذا جو ہے دین اسلام کے اندر نکاح جو ہے وہ جو ہے ایک معاہدہ ہے، جیسے کہ بولتے ہیں ایک سول کانٹریکٹ۔ جب تک اس معاہدہ جو اگریمنٹ جب تک تمہارے درمیان میں چل سکتا ہے چلاؤ، اگر نہیں چل سکتا تو ہر دو کو جو ہے اجازت دی گئی ہے کہ دونوں علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ نکاح کی اجازت دی گئی اسلام کے اندر، مگر یہ ہم پر مسلط نہیں کیا گیا کہ ایک مرتبہ نکاح کر لیے شوہر سے تو اب زندگی بھر اسی کے ساتھ رہنا، ایسا مسلط نہیں کیا گیا۔ کیونکہ نہیں بول سکتے کہ نکاح ہونے کے بعد ہو سکتا کہ شوہر خراب ہو، شوہر پینے کا عادی ہو، شوہر جواڑی ہو،
कबाड़ी हो, जो है नशा करने वाला हो, तो उस वक्त ये बच्चे की ज़िंदगी क्या होना, औरत की ज़िंदगी क्या होना, किसके साथ वो ज़िंदगी गुजारा। और ये भी नहीं कहा गया कि निकाह होने के बाद एक ही बीवी को तो पकड़ करके रहना। हो सकता है निकाह के बाद उस औरत से जो कई लोगों से ताल्लुकात हो, या उसको उम्र खानदारी नहीं आती है, उसको पकाना नहीं आता हो, पढ़ना लिखना वो नहीं जानती है, किसी किस्म का जो घर का ढंग उसको नहीं आता, तो उसके पीछे जो है मर्द सरगोड़ी करते हुए अपनी ज़िंदगी अपने फ्यूचर को ख़राब कर ले, इस्लाम ही नहीं कहता। निकाह होने के बाद जब इंसान से एक दूसरे की जब ज़िंदगी आगे बढ़ती है तो एक दूसरे के हालात मामलात मालूम होते हैं। अब अगर इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहें तो भी इजाज़त दी गई है, अगर इसको ख़त्म करना चाहें तो भी इजाज़त दी गई है। हाँ, मगर जो एक चीज़ ये है कि रिश्ता तो बन चुका, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए कोई शरई माखूल वजह होना चाहिए। गोरी है, कारी है, जहेज़ नहीं लाई, वो नहीं, ये नहीं करके अगर ये बातों में अगर जो है रिश्ते को ख़त्म किया जा रहा है, बच्चा जो है कमाने धमाने का नहीं है करके, जो है काम काज का नहीं है करके अगर रिश्ता ख़त्म किया जा रहा है, तो ये भी अल्लाह ताला इससे बखूबी वाकिफ़ है। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि अगर जो है निकाह जब ख़त्म हो रहा है, जब बच्चे से पूछा जाए कि क्यों तो निकाह को ख़त्म करना चाहती, तो सीधा ये इल्ज़ाम लगा देती है बच्चे पर क्यों ना होते। बच्चे से जब पूछा जाए कि तू क्यों रिश्ता ख़त्म करना चाह रहा है, तो सीधे से जो कह देता है कि उसके दूसरे मर्द से ताल्लुक़ात है। एक आम जो है लोगों का नज़रिया, एक आम वजह जो बयान की जाती है, लेकिन लोग यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि जो तुम कह रहे हो अल्लाह उसको सुन रहा, अल्लाह उसको देख रहा। अगर तुम गलत बयान से जो काम लेकर के ज़िंदगी में तो जो अपने मसले को हल कर लोगे, लेकिन खुदा के पास इसकी सख्त गिरफ्त होती है। लिहाजा वो ज़मीन पर सबसे ज़्यादा हलाल कामों में अशद नापसंदीदा, अशद मबग़ज़ल हलाल फ़िल अर्ज़ अत-तलाक़ का भी फरमाया गया है कि रोए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा हलाल चीज़ों में नापसंदीदा हलाल चीज़ है तलाक़ का देना। ऐसा नहीं कि जो तलाक़ नहीं देना करके नहीं, अगर ज़रूरत पड़ने पर तलाक़ ले भी सकते हैं, और जो है तलाक़ को जो है मज़ाक नहीं बनाना चाहिए। तो अब तलाक़ जो किस तरह जो देना चाहिए, जैसा कि हाल ही में जो तलाक़ को लेकर के एक जो है इस्लाम को जो है बदलाव करने की मुकम्मल कोशिश जो की गई है कि मुसलमान जो है बैठे बिठाए जो है तलाक़ दे देते हैं करके, इस तरह जो है लोगों के सामने इस्लाम की तस्वीर को पेश की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुसलमान अगर कोई ऊंच नीच करते हैं तो उनका अपना ज़ाती मामला है, दीन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मसलन मिसाल के तौर पे अगर किसी इलाके के सारे मुसलमान शराब पीने लग जाएं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि इस्लाम शराब पीने की इजाज़त देता है, इस्लाम में शराब पीना हलाल है करके ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस्लाम की तालीमात अपनी जगह अटूट है, जो है पुख्ता है, चाहे उसके ऊपर मुसलमान अमल करे या ना करे, इस्लामी तालीमात अपनी जगह बरकरार रहेंगे। लिहाजा इस्लाम में जो है तरीक़ेकार, जब मियाँ बीवी में अनबन हो जाए, दोनों में जो है निबाह नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या तरीक़ा जो है इस्लाम बताता है। चुनांचे कुरान पाक के अंदर जो इरशाद फरमाया गया, वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन, कि जब तुम्हारी औरतें तुम्हारी नाफरमानी करने लगे, तुम्हारी बात नहीं मानने लगे, फ़अज़ूहुन, तो फरमाया अल्लाह कि उन लोगों को नसीहत करो, दीन सिखाओ। अगर वो तुम्हारा एहतराम नहीं करती है, अगर वो तुम्हारी कदर नहीं कर रही है, तो शौहर की ज़िम्मेदारी है कि उसको दीन सिखाना, उसको शौहर के मियाँ बीवी के आदाब सिखाना, उसको जो है ज़िंदगी गुजारने की उम्र ख़ानदारी के तकाज़े क्या है वो सिखाना मर्द की ज़िम्मेदारी है। जब तक वो अपने माँ बाप के घर में रही, दीन नहीं सीखी, तब तक माँ बाप की ज़िम्मेदारी थी, वो लोग ज़िम्मेदार थे। लेकिन जब निकाह करके तुम्हारे घर आ गई, तब ये ज़िम्मेदारी तुम पर आयद होती है कि तुम अपनी बीवी को दीन सिखाना। ये शौहर की ज़िम्मेदारी है। शौहर जो राह फ़रार इख्तियार करना चाह रहा कि मेरी बीवी के अंदर ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है करके अगर भागना चाह रहा, तो कायर है वो
بزدل ہے. لہٰذا جو ہے شوہروں کو یہ ذمہ داری دی گئی فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو دین بتاؤ، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی تعلیمات دو. دینے کے بعد بھی اگر نہیں مان رہی، دین پورا سکھانے کے بعد بھی اگر تمہاری بات نہیں مان رہی، تو اس وقت جو ہے وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر اس کے بعد بھی اگر نہیں مان رہی ہے تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے بستر میں الگ ہو جاؤ. اب اس کے ساتھ نہیں سونا، اس کے ساتھ سونا نہیں، رہنا گھر میں، لیکن اس کے ساتھ بستر نہیں کرنا، اس کے ساتھ بستر نہیں کرنا، اس سے دور ہو جانا. تو عورت جو ساری چیزیں برداشت کرتی ہے، لیکن شوہر جو اسے الگ جو ہے جا کر کے جب سو جاتا ہے تو اس کو برداشت نہ ہوتا. اس کی ایک سزا ہے یہ، جب وہ اس پہ بھی جو ہے اڑی رہے، اس میں سدھار نہیں پیدا ہو رہا ہے، وہ اگر جو ہے نہیں سمجھ رہی ہے، تو اس کے بعد تیسرا جو ہے حکم فرمایا گیا فَاضْرِبُوهُنَّ، اس کو مارو، اس کو ہلکا سے جو ہے مارو، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرو. چنانچہ بزرگان نے بیان فرماتے ہیں کہ مارو کا مطلب ایسا نہیں کہ اس کے دانت پھوڑ دے رہے، منہ پھوڑ دے رہے، ناک میں سے خون جا رہا، ہاتھ پیر توڑ دے رہے، اس کو ایسا نہیں فرمایا گیا. فَاضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبَرِّجَاتٍ، ایسا مارو کہ صرف مار یعنی ڈرانا ہو مقصود، اس کو جو ہے تنبیہ کرنا جو مقصود ہو. ایسا مارنے کے لیے جاؤ، ڈرانے کے لیے، جس طرح تم ڈرانے کے لیے جو اپنا ہاتھ اٹھاتے ہو اس انداز میں اس کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ. اگر تھوڑی دیر کے لیے ہلکے اگر مار بھی لگے تو ایسا کہ اس سے نشان نہ پڑے، اس کے جسم پہ نشان نہ آئے، اس طریقے سے جو مارو. مارنے کے بعد دیکھو کہ اگر اس میں تبدیلی آتی ہے کیا. وَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہ اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائے اس کے بعد تو اب بس اس کے طرف، اس کے اوپر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرو، اب اس سے جو نباہ کر لو اور اس کے ساتھ زندگی گزار لو. نہیں، اتنا کرنے کے بعد بھی، اتنا سب ہونے کے بعد بھی اس میں اگر جو ہے تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو تب کیا فرما اللہ؟ قرآن کہتا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. پورے خلوص نیت کے ساتھ، پورے جو ہے اخلاص کے ساتھ دونوں کو ملانے کا جذبہ لے کر کے، ادھر سے کچھ لوگ، ادھر سے کچھ لوگ، اس کے طرف سے کچھ لوگ، اس کے طرف سے کچھ لوگ بیٹھنا. کیسا؟ اخلاص کے ساتھ بیٹھنا، خلوص نیت کے ساتھ بیٹھنا، دونوں کو ملانے کا جذبہ لے کر کے بیٹھنا. انہیں کہتے ہیں ہمارے بچے کو مارتا تو چھڑا لیتے ہیں ہم، کل وہ ادھر سے پورے آتے. انہیں کہتے ہیں اس کو نہ ہونا چاہیے، اس کے دنیا کے یار ہے، انہیں کیسے آتے گھر میں، کبھی ادھر سے آتے. دونوں میں بھی جو ہے ملانے کا کوئی اخلاص، کوئی خلوص نہیں رہتا، کوئی جذبہ نہیں رہتا. ویسے لوگ بیٹھ کر کے آج جو ہے مسئلے حل کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا؟ آخر میں جو ہے خلا کی نوبت آ رہی ہے، طلاق کی نوبت آ رہی ہے. ایسا نہیں ہونا، دونوں بھی جو ہے ملانے کا جذبہ رکھ کر کے، ادھر سے بھی رہنا، ادھر سے بھی رہنا. ادھر بچی کے لوگ جو ہے اسینہ چڑھا کے آتے ہیں، ادھر سے جو ہے بچے کے لوگ اسینہ چڑھا کر کے آتے ہیں. انہیں اس کی غلطیاں نکالتا، انہیں اس کی غلطیاں نکالتا، دنیا بھر کی غلطیاں نکال کر کے آخر میں دونوں کا سنسار جو ہے توڑنے کی ضد پہ آ جاتا. ایسا نہیں تو ہوتا کہ نہیں، پورے خلوص کے نیت کے ساتھ ملانے کا، بھائی ملانا ہے. جو کچھ بھی ہوا چھوڑ دو، جو غلطیاں ہوئی تھے اس کو بھلا دو، جو پچھلا ہوا تھا سب اس کو کھودنا نہیں. اب آگے کس طرح جو ہے زندگی گزارنا ہے، پچھلا پورا دفن کر کے ایک نئی زندگی جو ہے گزارنے کی، دونوں طرف، دونوں کو جو ہے نصیحت کرنا، کسی ایک کی طرف جو ہے بات نہیں کرنا، بلکہ حق کا فیصلہ کرتے ہوئے جب بیٹھتا ہے تو اللہ فرما رہا یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ انہیں نیک توفیق دے گا. تم کوشش تو کرو، ایسی کوشش کرتے ہی نہیں لوگ، اور ملانے کی جو ہے کوشش جو ہے کرنے جاتے ہیں، کہاں سے جو ہے ان کو توفیق حاصل ہوگی. بہرحال دونوں کو جو بیٹھ کر کے ملانے کا حکم دیتا ہے دین اسلام. طلاق کی بات آئی، چھوڑو کر کے بولا اسلام، ابھی نہیں بولا چھوڑو، ابھی چھوڑنے کی بات آئی نہیں. اب تک بھی جو ملانے کی بات، نصیحت کرو، دین سکھاؤ. وہاں اگر بات نہیں بنی تو اس سے جو ہے الگ ہو جاؤ. وہاں اگر بات نہیں ہوئی تو ہلکی سی مار کے دیکھو. وہاں اگر بات نہیں بنی تو 4 لوگوں میں وہ بات رکھ کر کے دیکھو. یہ پہلے کے شروع کے 3 چیزاں نہیں ہوتے، مگر آخر کی جو 4تھی چیز ہے نا وہ پہلے ہو جاتی.
انہیں کئی پورے بھائی وہ گھر میں خاندان میں سب کو جو ٹاک کیا تھا. انہیں کیا کرتا پورے اما بابا کو صاحب ادھر بھانا وہ انہیں پورے جو ٹاک کیا تھا. انہیں ایسا انہیں ایسا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے میاں بیوی کے درمیان کی جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ دیکھیے بہترین انداز میں اللہ جو سمجھاتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے شاید ہی دنیا میں کوئی مذہب اس انداز میں نہیں سمجھایا ہوگا جس طرح اسلام ہمیں سمجھاتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو. لباس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس تمہارے پورے جسمانی اعضاء کو چھپاتا ہے، تمہاری عزت کو چھپاتا ہے، تمہاری عزت کو تار تار ہونے سے جو بچاتا ہے، تمہاری جسمانی ساری خامیوں کو جو چھپا دیتا ہے. تو تم اپنی بیوی کے لیے لباس بن کے رہنا، اس کے ساری خامیوں پہ جو پردہ ڈالنا، جس طرح تمہارا لباس تمہارے جسم کا پردہ کر رہا ہے. عورت شوہر کا لباس بننا، شوہر کی ساری خامیوں کو جو چھپا کر کے رکھنا. اب کیا ہو گیا؟ اب جو سیل فون آ گیا، اٹھے گی فون ملا، بیٹھے گی فون ملا، پل پل کی خبر پوری جو ہے پہنچتے رہتے. انہیں بھی جو ہے ماں کو بہنوں میں ڈانٹتے رہتا، یہ کیا کرتے ہیں؟ بول 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 کر کے، جیسا کہ بڑے لوگ بولتے ہیں نا، تو کھینچ میں کھینچ، تو کھینچ میں کھینچ، تو کھینچ، آخر میں کھینچ 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 کر کے رسی ٹوٹ جاتی ہو گئی. وہ جڑنا بولے تو کیسا جڑنا؟ اب جڑنا بولے تو گھیڑی دانا، اس کو گھیڑی دانا پڑتا. لہٰذا پہلے ہی اگر کوئی ایک ڈھیل دیتا اور رسی کو ٹوٹنے سے بچا لیتا تو شاید یہ نوبت نہیں آتی. تو پنچ بیٹھنے کے بعد بھی اگر دونوں میں اتفاق نہیں ہو رہا ہے تو اس کے بعد 5واں رستہ طلاق. طلاق فطلقوہن، ان کو جو طلاق دو. کیسا دینا طلاق؟ اب طلاق دے ٹھک 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 3 دے دینا ہے. اس کا بھی سنیے، وہ بھی بڑے بہترین انداز میں جو وہ طریقہ بھی جو بتایا گیا ہے کہ پہلے ایک طلاق دینا، ایک طلاق دینا، دینے کے بعد اس کو جو 3 مہینے کا گیپ دینا. ایک طلاق دے کے ختم، اس سے دور ہو جانا، اس کو اس کی جگہ چھوڑ دینا. 3 مہینے کا ٹائم. 3 مہینے کے اندر اگر اصلاح نہیں ہوئی تو پھر دوسری طلاق دینے کے بعد پھر 3 مہینے چھوڑ دینا. اس طرح 6 مہینے کا وقت گزر جاتا. 6 مہینے کے بعد بھی اگر کوئی راستہ نہیں بنا تو اس کے بعد 6ویں مہینے کے بعد دوسری طلاق کا وقت مکمل ہو جاتا ہے. اب اس کو اختیار ہے، چاہے تیسری طلاق دے چاہے ویسا ہی رکا رہے. اس میں فائدہ کیا ہے؟ ویسا ہی کا رکا رہتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اب تیسری طلاق کی طرف قدم نہیں بڑھاتا وہ، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب کبھی 6 مہینے کا وقت گزر گیا، 7 مہینے 8 مہینے 1 سال کے بعد جب بھی جب اس کا موڈ بنا یا عورت کا موڈ بن گیا، دونوں ملنا چاہ رہے ہیں تو ملنے کی گنجائش رہتی، دونوں پھر سرے سے نکاح کر لے سکتے. نہیں 6 مہینے کے بعد اگر انہیں ٹھان لیا کہ بھائی کل کے دن 5-6 مہینے کے بعد بھی انہیں اگر آنا چاہے تو میں تو ہرگز نہیں لیتا کر کے اس طریقے سے اگر ذہن بنایا تو 6ویں مہینے کے بعد ایک اور طلاق دیا تو 3 طلاق پڑ گئی. اب 3 طلاق پڑنے کے بعد اب اس کو لوٹانے کا کوئی راستہ نہیں دیتا. اب اگر لوٹانا ہے تو شوہر بیوی کیا کرنا؟ دوسرا نکاح کرنا. دوسرا نکاح کرنے کے بعد وہ شوہر جو طلاق دینا، پھر اس کی عدت گزارنا، پھر اس کے بعد پہلے والے شوہر کی طرف نہیں آ سکتی، جس کو حلالہ کہتے ہیں. تو اب جو ہے آج دنیا میں جو چیز جو کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں سے سب سے پہلے 3 طلاق کا جو سسٹم ہے اس کو ختم کرنا. آج جو سازش جو اسلام کے خلاف چل رہی ہے کہ بھئی یہ قرآن کا حکم ہے، تم کون ہوتے نکالنے والے، ایک چیز. اور دوسری چیز کوشش جو کی جا رہی ہے کہ 3 طلاق اگر انہوں نے دے بھی دیا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ حلالہ ہونا، یعنی وہ عورت دوسری شادی کرنا، پھر اس کے بعد انہیں چھوڑنا، پھر انہیں کر لینا کر کے جو سسٹم ہے قرآن کا اس کو بھی ختم کر دینا. 3 کے بعد بھی اگر ہم یہاں بھی کر لینا چاہیں تو کر لے سکتے، ایسا قانون بنائیں گے کر کے جو ہے سوچ رہے ہیں. جو ہے دنیا والے اب جو ہے اگر وہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے قانون بنا بھی دیے، قانونی پروٹیکشن حاصل بھی ہو، لیکن مسلمانوں کو یہ چیز یاد رکھنا ہے کہ 3 طلاق کے بعد کسی طریقے سے بغیر حلال کے نکاح نہیں ہوتا. اگر قانونی مدد دے کر کے نکاح کر بھی لیے تو وہ حرام نکاح کے اندر آتا ہے. اتنا تو مسلمانوں کو جو ہے دین سمجھنا چاہیے.
اللہ سے دعا ہے جتنا ہم کہتے ہیں سنتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.